بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب مل کے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وآلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین۔ اللہ کا کرم ہے اور اس کا خاص فضل ہے، اس نے ہمیں اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ایسا گھرانہ ہے، یہ ایسا عظیم آستانہ ہے، یہ وہ عظیم بارگاہ ہے، کائنات میں اس سے عظمت کہیں اور نہیں ملتی، اس سے بڑی بارگاہ کائنات کے اندر نہیں ہے۔ اور اس میں اگر مسلمان صدق دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے تو اللہ خاص رحمت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ محبت کرنے والا چاہے مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، اس بارگاہ سے فیض ویسے ہی ملتا ہے، بس لینے والا ہو، کوئی تفریق نہیں ہے۔ یہاں یہ ایسی عظیم بارگاہ ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایسا واقعہ ہے جو ہمیں ان کی دریا دلی، ان کی شان و رفعت، عظمت و مقام، ان کی بلندی، رفعت مقام کی ہمیں اس سے ایک جھلک نظر آئے گی۔ اور وہ کیا ہے؟ ایک عاشق ہے، ایک عاشق ہے، اور وہ عاشق کوئی بوڑھا نہیں بلکہ ایک بچہ ہے جو جوانی چڑھ رہا ہے، عمر ہے اس کی 14 سال کے قریب۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر بیٹھا ہے، وہ ہمارے مصطفیٰ سے دل لگا بیٹھا ہے۔ وہ جب فارغ ہوتا سارے کام چھوڑ کے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، آپ کو پانی پیش کرتا، خدمت کرتا، اور جب فارغ ہوتا تو ایک جگہ ایک کونے پہ کھڑے ہو کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا رہتا۔ یہ ایسا عاشق بے مثال ہے، ایسا عظیم انسان ہے کہ اس کی نسلوں پہ اور اس کی پاؤں پہ نیچے جو خاک ہے اس پہ بھی قربان ہونے کو دل چاہتا ہے۔ اور وہ آ کے ایک کونے میں کھڑا ہوتا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہتا، پھر گھر چلا جاتا، پھر گھر چلا جاتا۔ 2 دن گزرے کہ وہ عاشق نہیں آیا، وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہیں آیا۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا، جب پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ لڑکا بیمار ہے۔ یہاں تک وہ ایک لڑکا تھا، یہاں تک وہ ایک بچہ تھا۔ اب دیکھیں اس کی قسمت بدلتی، اب دیکھیں اس کے اوپر اللہ کے فضل ہوتے، اب دیکھیں کائنات کے عظیم اور کائنات کے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس پہ کرم فرماتے ہیں۔ یہ لڑکا مسلمان نہیں تھا، یہ لڑکا یہودی کا بچہ تھا اور غیر مسلم تھا۔
گھر میں بیمار ہے تو بار بار وہ دیکھ رہا ہے اپنے گھر کے دروازے کی طرف. جب بھی گھر پہ دستک ہوتی دروازے پہ تو وہ دیکھتا. اس کی ماں کہتی بیٹے کس کا انتظار ہے؟ کہا ماں مجھے اسی کا انتظار ہے جس کو نہ دیکھے آج میرا دن مشکل سے گزر رہا ہے. جس کو میں نے دیکھا نہیں ہے آج میں بے سکون ہوں. میرا سکون لٹ گیا ہے. میری زندگی پریشان ہو گئی ہے. میں ان کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا لیکن بیماری اتنی سخت ہے کہ چل بھی نہیں سکتا. ماں کہتی ہے بیٹے تو انتظار نہ کر. ماں کیا کہتی ہے بیٹے تو انتظار نہ کر. وہ امیر حرم ہے. وہ امیر حرم ہے. وہ تو محمد مصطفیٰ ہیں جی. وہ تو کائنات کے والی ہیں. وہ تو پیغمبر خدا ہے. اور ہم غریب ہیں. ہم مفلس ہیں. بے روزگار ہیں. اور سب سے بڑھ کے ہم ان کے اوپر کلمہ نہیں پڑھتے ایمان نہیں رکھتے. بیٹا کیا کہتا ہے؟ کہتا ماں مجھے پتا ہے نا میرے مصطفیٰ تشریف لائیں گے. بیٹا کیا کہتا ہے؟ ماں مجھے پتا ہے کہ میرے آقا تشریف لائیں گے. ابھی مسلمان نہیں ہے. کہتا میں نے انہیں دیکھا ہے نا ماں. آپ ملی ہوتی تو آپ بھی کہتی کہ وہ تشریف لائیں گے. آپ ملی نہیں ہے اس لیے کہہ رہی ہیں. ماں کی دل میں محبت مصطفیٰ جاگی. آنکھوں سے آنسو نکلے کہ میرا بیٹا اتنا پیار کر بیٹھا ہے. اتنا پیار کر بیٹھا ہے. بس باتیں ہو رہی تھی. دروازے پہ دستک دی گئی. دروازے پہ دستک دی گئی. بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا. ماں کہتی بیٹے تم سو جاؤ. وہ نہیں ہے جن کا تم انتظار کر رہے ہو. عرض کی ماں یہ وہی ہے میں نے ان کی خوشبو سونگھی ہوئی ہے. یہ وہی ہے جن کے جلوے جن کی روشنی زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی ہے. جن کے چہرے کا نور آسمان اور زمین کو روشن کیے ہوئے ہے. یہی وہ محمد مصطفیٰ تشریف لا چکے ہیں. ماں نے دروازہ کھولا. بس دروازہ کھولا تو وہیں حیران رہ گئی کہ کوئی اور نہیں محمد مصطفیٰ تشریف لا چکے ہیں. اچھا حیرت میں اس طرح گم ہوئی کہ اندر آنے کا ہی نہ کہہ سکی بھول گئی. جلوہ مصطفیٰ میں اس طرح گم ہو گئی. چہرہ بددعا کو دیکھ کر وہیں کہ وہیں ان کے اوپر سکوت طاری ہو گیا. جب مصطفیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے تو بیٹے سے لیٹا نہ گیا. وہ سر اٹھا کے مصطفیٰ کو ملنا چاہتا ہے لیکن کریم جائیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. قربان جائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. آقا نے اس کا سر اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا. سر اٹھایا گود میں رکھا اور گود میں رکھ کر اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا. یہ عظیم ہے. یہ وہ عظیم ہے. ساری کائنات محمد مصطفیٰ کے تلوے چومنا چاہتی ہے لیکن یہ مصطفیٰ ایسے بچے کی پیشانی چوم رہے ہیں جو ابھی مسلمان ہی نہیں ہے. یہ ہے فضل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے میرے محمد مصطفیٰ کی محبت. یہ ہے آقا علیہ السلام کا مقام رفعت. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی محبت کا صلہ اس کی محبت سے بڑھ کے عطا فرماتے. صرف چوما ہی نہیں فرمایا بیٹے تم کلمہ پڑھ لو. تم کلمہ پڑھ لو. بیٹا باپ کی طرف دیکھتا ہے ماں کی طرف دیکھتا ہے. ماں اور باپ ایک ہی کہتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟
کہا ان جیسا ہنسی نہیں دیکھا، تم ہماری طرف نہ دیکھو، ان کے مکھڑے کی طرف دیکھو، جو فرما رہے ہیں تم وہی کر دو، جو فرما رہے ہیں اسے کر دو۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے ہی اللہ اور اس کے رسول کا ایسا غلام بنا کہ جس کی مثال نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ کا یہ غلام ابھی کلمہ پڑھا ہی ہے کہ وصال ہو گیا، کلمہ پڑھا ہی ہے وصال ہو گیا۔ اب اللہ کا یہ وہ بندہ بن گیا ہے جو کائنات کے سارے ولیوں سے افضل ہو گیا ہے۔ ابھی صرف کلمہ پڑھا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں پڑھا، زکوٰۃ نہیں دی، لیکن بس کلمہ پڑھنا اور اسی پہ خاتمہ ہونا، محمد مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت ہونا اس کو دنیا کے تمام اولیاء سے عظیم کر گئی۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، یہ ہے رفعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے محبت مصطفیٰ کی حلاوت، یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کا نتیجہ۔ صرف یہاں بات ختم نہیں ہوئی، مختصر واقعہ کر رہا ہوں۔ اب اس عاشق کے لیے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ دیگر صحابہ کو حکم ملتا ہے کہ اس کو ساتھ لے کے جائیں۔ ماں کہتی ہے حضور کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ باپ کہتا حضور کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ فرمایا جو ہمارا ہو جائے اسے ہم چھوڑا نہیں کرتے، ساتھ لے کے جایا کرتے ہیں۔ جو ہمارا کلمہ پڑھ لے ہم چھوڑ کے نہیں جاتے، ہم اسے ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو ماں اور باپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے جو ہمارے بیٹے سے اتنی محبت کرے تو ہم اس سے محبت کیوں نہ کریں؟ آقا ہمیں بھی اپنا بنا لے، اپنا کلمہ پڑھا دیں۔ پہلے ماں نے کلمہ پڑھا، پھر باپ نے کہا میں پیچھے کیوں رہوں، مجھے بھی آقا اپنا غلاموں میں شمار فرما لے۔ وہ پورا خاندان جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر کہ یہودی بھی عشق محمد دل میں اپنا لے، اللہ اسے اپنا پاکیزہ بندہ بنا دیتا ہے، اللہ اسے اپنا وہ بندہ بناتا ہے کہ نیک اولیاء کرام بھی یہ دعا مانگے کہ یا اللہ ہمیں اس کے پاؤں کے صدقے خیرات عطا فرما دے، اس کے پاؤں سے جو مٹی لگی اس سے بھی اللہ ہمیں خیرات عطا فرما دے۔ اتنے بڑے عظیم ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس سے ہمیں صرف ایک ہی بات سمجھ لگی ہے، اور وہ لگی ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں کو کسی کو گھر بنانے کا شوق ہے جی، کسی کو کمانے کا شوق ہے، کسی کو گاڑی کا شوق ہے، کوئی اپنی طرز کسی طرح رکھتا ہے، کوئی طرز کیسی بناتا ہے۔ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے، ہم اپنے سارے خواب محمد مصطفیٰ کی سیرت کو اپنانے میں لگاتے ہیں، یہ اللہ کے کرم ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے ہمارا ہر کام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہو جائے۔ تو یہ وہ عمل ہے، یہ محبت مصطفیٰ وہ عمل ہے جو انسان کو کامیاب بنا دیتی ہے، جو کامیاب بنا دیتی ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے، یہ ایسی برکت ہے، یہ ایسا اللہ کا کرم ہے، اللہ کی خاص رحمت ہے۔ میرے پاس آج ایک خاتون آئی، کہنے لگی ایک بیٹی ڈاکٹر ہے، باپ فوت ہو گیا ان کا، یعنی میں بیوہ ہوں لیکن میری ایک بیٹی ڈاکٹر ہے، 3 بیٹیاں ہی بیٹی ہیں، اور ایک نے جو ہے وہ اچھا پڑھا ہوا ہے اور ایک پڑھ رہی ہے، ابھی یونیورسٹی ہے۔ تو میں نے کہا ماں پھر آپ کے گھر میں تو سکون ہوگا، راحت ہوگی۔ کہنے لگی نہیں، میں وہ بد نصیب ماں ہوں جو رات دن سو نہیں پاتی، پریشان ہوں۔ میں نے کہا بہن کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگی بیٹیوں کے رشتے کے لیے بڑی پریشان ہوں۔
मैंने कहा और तो कोई परेशानी नहीं। कहने लगी और भी परेशानी है। मैंने कहा क्या? कहती सबसे बड़ी परेशानी ये है कि रिस्क कम हो गया है। इतना कम हो गया, इतना कम हो गया कि बच्चों के रिश्ते अगर तय हो गए तो उनकी जो इब्तदाई रस्म होती है वो रखने के लिए भी ताकत नहीं है। और इतना तंग हो गया कि डॉक्टर होने के बावजूद बस वो मामूली सी तनख्वाह के ऊपर बड़ी मुश्किल से गुजारा चल रहा है। आप कोई ऐसा अमल बताएं कि हम इससे निकल जाएं। बेटी को कोई अच्छे क्लिनिक पे, अच्छे हॉस्पिटल में, अच्छी जगह कोई जॉब मिल जाए। दूसरी बेटी, उसे पढ़ाने के लिए कोई जगह मिल जाए, हालात बेहतर हो जाएं, मैं इनकी शादियां कर सकूं। हमें गरीब समझ के कोई रिश्ता नहीं ले रहा। ये परेशान थी। मैंने कहा बहन, अल्लाह के 5 नाम पढ़ लो, जिंदगी के रोग खत्म हो जाएंगे, ये अफसुर्दगी खत्म हो जाएगी, ये परेशानी खत्म हो जाएगी, मुसीबत से निकल जाएंगी, रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, रिज्क में वुसअत हो जाएगी, ये जो परेशानी दिन रात है ये खत्म हो जाएगी। वो माँ मुझे बता रही थी, साथ रो भी रही थी, आंखों से साफ करते हुए आंसू कह रही थी जो आप कह रही हैं ऐसा हो जाएगा। मैंने कहा ऐसा हो नहीं जाएगा, इंशाअल्लाह ताला मेरा अल्लाह ऐसा कर देगा। ऐसा हो नहीं जाएगा, मेरा अल्लाह ऐसा कर देगा। मैंने कहा आपने 5 लफ्ज पढ़ने हैं, बारहा बार बताए हैं। जो शख्स ये 5 अल्फाज पढ़े, या अल्लाह, या हकीम, या मतीयू, या रहीम, या रहमान, 500 बार पढ़े, अगर रिश्ते की बंदिश है तो बंदिश खत्म हो जाती है, जादू टोना है तो जादू टोना खत्म हो जाता है, रिस्क में वुसअत नहीं है, वुसअत आ जाती है, रिस्क में बरकत नहीं है, बरकत आ जाती है, तंगी है, तंगी खत्म हो जाती है, मुफलसी खत्म हो जाती है। मैंने कहा जो ये करे अल्लाह उसकी नस्ल को कभी मुफलिस नहीं करता, कभी उसकी नस्ल को भी परेशान नहीं होने देता, कभी उसके घर में वीरानी और फाके नहीं आते। वो कहने लगी ये अल्लाह के करम हैं और उसके खास फजल हैं कि अल्लाह ने मुझे तौफीक देनी है और ये मैं करूंगी, मैं इंशाल्लाह आपके पास जरूर दोबारा आऊंगी। तो मैंने उससे कहा कि ये आप अपनी बेटियों से कहें, वो पढ़ें, इंशाल्लाह अल्लाह मुहताजगी खत्म कर देगा, अल्लाह बेरोजगारी का रोना खत्म कर देगा। आज वो परेशान है, इंशाअल्लाह ताला कई परेशान हालों के घर में राशन पहुंचाएंगी, ये अमल कर लें। तो आप सब भी जिस तरह की भी परेशानी है, जिस तरह का भी रोग है, जिस तरह की भी मुसीबत है, जिस तरह का भी मामला है, बस इन 5 नामों से अल्लाह को पुकार के देखें, अल्लाह हमारी उसी वक्त हमारी मदद फरमा देगा, अल्लाह हमें उस मुसीबत से निकाल देगा। फिर किसी किस्म की परेशानी नहीं आएगी। ये एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा और कई जगह पे बयान किया है, बेशुमार लोगों ने आके बताया है कि जब से ये अल्फाज पढ़े हैं अल्लाह ने करम फरमाया है। दुआ है खालिक के कायनात हमें इन 5 नामों की बरकत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।